آپ نے فرمایا صدیقاً کروں تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ ماذا دے کاجل والے ہو کنبا قبیلہ برادری کن پرو کسے دی کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان کروں تیرے نام پہ جان جرا بیٹھو میں جب میرے پیچھے کا دھیان رکھو یہ پڑھ میں تھوڑا دھیان رکھنا مل گیا کھو کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان کروں تیرے نام تیرے نام کروں تیرے کروں تیرے نام تیرے کروں تیرے نام پہ جان نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں فلا حاضی اللہ ونشهد ان لا ونشهد اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننی فی بحر غم غرق خذ فی ساحل الاناش حالنا وفی شاہی صلی وسلم واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوسری بڑی زور کا صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم دوسری پڑھو جو ہوتا ہے کہ نبی پاک کی ذات سے پڑھنا ہے روزہ پڑھو صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم اسی کا بلند آواز صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم نہایت ہی واجب قرار پیر طریقت راہل شریعت فقیہ اہل سنت جناب الحافظ القاری پیر محمد صدیق صاحب قادری صوفی بطرز اللہ علیہ دامت القاسم العالیہ خلیفہ مجاز عراق جبل شریف اور جاگر رشین آستان عالیہ قادریہ شہریہ ملتان شریف اور مہمان عزیز وفات ناخوان مسلم نشان معزز علماء کرام اور جناب نقیب محفل
میرے تو پہلے انتہائی بہترین کتاب سماعت فرمایا مجاہد اہل سنت جناب مولانا محمد صالح چشتی صاحب اعظم فیصلہ آباد اللہم زد تجد دعا کرنا خالق کائنات بوئی راجہ کی حاق فرمایا. حضرات علماء تشریف فرمان مہمان جو بیٹھے تھوڑے جیسے دوسری مرتبہ والے اس جگہ پہ حاضری ہے خاص ملتان شریف چوک کے اندر جواب ہوگا خالق کائنات اس تقریرہ پروگرام قبول فرمائے. میرے واسطے تمہارے واسطے میزبان اور انہوں نے معاونین واسطے دین و دنیا اس پر کرنا شکا بنائے آخر اندر بری نجات بنائے آمین ثم آمین. حسین سانگ ماشاء اللہ بہت اچھا سانگ ہے سلطان شریف کا اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دن دوگنی راجہ کی عطا فرمائے. حضرات میں جو کرنا چاہنا بلا ترغیب شروع کرنا توجہ پہ غور نہ کرنا اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے قرآن مشکل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا مزاج یہ ہے کہ تقریر ادھی میں کروں گا ادھی تھی میرے نام کرو گے یہ وارے ہے تو شروع کر لیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تھی آ کے چپ کر کے بیٹھے رہو کہ کوئی امتحان نہ نکال کچھ لوگ ہوتا یہ سنجیدگی نہ بہنا محفل جا کے مجھے کہنا کہ مولوی کا امتحان کرنا پتا زیادہ روز ہے کافی بیٹھو گے مال کھولو گے سواب ہوئے گا صبح اللہ کو زور نہ کہہ رہے ہو. جب کسی ذکر پاک میں پہنچائیے کہ آداب محفل ہوتے ہیں کچھ میزبان کے آداب میں کچھ مہمان بھی کچھ تھوڑے میں جڑی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ کبھی سفر کر کے تھوڑی زیارت بھی ہوئی تھی چپ کر کے بیٹھے رہو ہوں پتا نہیں کسی راضی بیٹھتے ہو کہ ناراض دیکھتے ہو تھوڑے راضی ہوں تھی کہ سبحان اللہ زور نہ لا اللہ تمہیں گزار دے حضرات آج کے پروگرام کا تعلق خلیفہ خلافت امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ تاجدار صحابہ امام صحابہ سید الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تو پہلے بھی حضرت 24 سپارے کی بھی آیت کی مسجد کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. آیت کریمہ اگرچہ لیکن یہ تھوڑا جا کیونکہ اپنا انداز ہے حضرت نے اپنے انداز بیان فرمایا میں جو خالق کائنات کی توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق میں اپنی ناقص کی عقل کے مطابق کرنا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جڑے سچ لے کے آنے والے اور وہ جڑے ان کی تصدیق کرنے والے دونوں مٹی کے پرہیزگار سوکھا جا سلیس جیسا سوکھا جا. یہ ترجمہ میرا نہیں میں جس کو پیش کرنا چاہنا اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. امام فخر کی راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر میں جن کتابوں کے حوالے ایک آیت کریمہ نزول پیش کروں گا وہ غور سن بھی لینا. تفسیر کبیر در منصور جلالین شریف اور روح البیان مختلف کتابیں جن میں نے مجمع البیان تقریم المومنین یہ مختلف کتابیں تقریم المومنین نواب صدیق حسن بخاری صاحب علیہ حضرات جو مولوی نے انہوں نے کی مجمع البیان یا یادی کتاب ہے. باقی تفاسیر تفسیر حسینی خازن جلالین شریف کبیر جن کتابوں میں کوشش کرنا پیا سارے دل اتفاق رکھتے والذی جاء بالصدق تو مراد کملی والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق تو مراد کملی والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ تو مراد نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. موت کی کتاب
بس اس کی مجموع بیان ہے کہ والذی جاء بالصدق کو مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذی جاء بالصدق کی ہے توجہ، والذی جاء بالصدق لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، رب کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، ایک اللہ، والذی جاء بالصدق۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، والذی جاء بالصدق کی ہے سچ لے کے آنے والے، سچ کی ہے فرمان مصطفیٰ، ہر فرمان کملی والے کا سچ ہے، بولو ہر فرمان کملی والے کا جنہوں شک ہے وہ نہ بولے، جنہوں پک ہے وہ بولے، ہر فرمان کملی والے کا سچ ہے اور حق ہے اور پک ہے، سچ ہے حق ہے اور پک ہے۔ والذی جاء بالصدق، لوگوں رب ایک ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں رب کا رسول ہوں، محبوب ہوں۔ والذی جاء بالصدق اگوں کی ہے رسالت و توحید، رسالت کی بھی شک نہیں، توحید کی بھی شک نہیں، رسالت کی بھی شک نہیں، توحید کی بھی شک نہیں۔ والذی جاء بالصدق ایک فرمان ہے، ایک پیغام رب کا، ایک شان وحدانیت کی، ایک شان توحید کی، ایک پیغام توحید کا، ایک پیغام رسالت کا۔ اگوں دیکھو تصدیق چوری کی بھی پڑی ہے، نبوت کی تصدیق آسان گل نہیں، تصدیق نبوت آسان بات نہیں، تصدیق توحید آسان بات نہیں، اور جنہوں منتخب کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، جنہوں منتخب کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ پیغام کیے والذی جاء بالصدق، محبوب آئے کتوں؟ رب لو ادھروں بولو بولو زور میں کہہ رہے کتوں آئے نہیں؟ میں نورے ہی اگر میں اس پاس جانا تو اس موضوع گل ہو گئی، میرے نہیں گل کرنا پیا۔ آئے کتوں ہے؟ رب لو کہ جو محبوب پیغام لے کے آئے وہ فرمان رب کا ہے، پیغام رب کا ہے۔ محبوب آخر لا الہ الا اللہ، وہ فرمان رب کا ہے، رب العالمین کی وحدانیت توحید ہے، اگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبوب کی شان ہے، یعنی رسالت اور توحید کی تصدیق کی نہ کی وشکر کا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق جیسے لوگوں جو کملی والا آندہ ہے سچ آندہ ہے، جو حضور نے فرمایا ہے کوئی اچھی بولو، جو سرکار نے فرمایا ہے یہ ذمہ کی بات پتہ نہیں بیان فرمائی کہ نہیں، اگر فرمائی بھی وہ لطیف اشارہ کر رہا نا۔ جناب صدیق شام اندر گئے، خواب آیا جناب صدیق تاجر خان، خواب آیا کہ چند اور سورج میری چوری جا گئے، آپ نے اسے کپڑا دے لیا، دن چلیا، راحت سے بول گئے، راحت کام میں اس بات کے اختتام سے جو رزلٹ آؤٹ کروں گا، آپ تیری مقصد کی گل ہوگی گرے بات صاف ہو جائے گا۔ دی گئے راحت کو جا کے دسیا کہ رات کو خواب آیا ہے، چند سے سورج میری چوڑی سے آ گئے، میں اسے کپڑا دے دیا۔ راحت تھوڑا سا اپنے آپ کو شک کرتا آدھا خواب پھر سنایا تو بات راتی چند میں دیکھے چند کے سورج کو شام میری چوری سے آ گئے ہیں۔ راہ بندے تیرا نام کی توجہ ہے کہ نہیں؟ راہ بندے تیرا نام کی آپ نے نام دسیا، اس آخر تیرے باپ کا کی نام ہے، آپ نے باپ کا نام دسیا، اس آخر قبیلہ کہڑا ہے، قبیلہ فلانا، اس آخر کام کی کرنا ہے، فلانا کام کر، اس آخر شہر کہڑا ہے، فلانا شہر، اس آخر کہ ساری خصوصیت تیرے میں پائی جانیاں تو مبارک ہو گئے۔ یہ ساری خاصیت تیرے اندر پائی جاندیاں مبارک ہو
کہا انہاں سے ان قریب اللہ کے محبوب اعلان نبوت کر توجہ کرے اعلان نبوت کریں گے اور تو انہاں دا مرید ہوئے گا تصدیق کرے گا نبوت کی اور بعد وصال مصطفیٰ جن میں بات کرنا ہے نواب صدیق اسم پالی بھی ہے مجمع بیان کی موجودگی کا کتابت موجود ہے انہوں نے کہا کہ راہ بات ہے کہ بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال مصطفیٰ صدیق انہوں مبارک ہوئے بعد از وصال مصطفیٰ تو کملی والے کا نائب ہوئے گا کملی والے کا نائب ہوئے گا باتاں دو نہیں راہب کو کنہیں پتہ ہے کملی والے تو مکے سے بیٹھے ہیں راہب نے دیکھا بھی نہیں راہب کو کنہیں پتہ ہے حالانکہ صدیق بعد وصال مصطفیٰ نائب مصطفیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نائب مصطفیٰ خلیفہ خلافت امیر المومنین صدیق کیوں بنایا جائے گا راہب کو کنہیں دسے راہب دسنے والا کون ہے کہ صدیق یہ صدیق اے جو خواب دستا پیا ایک خلیفہ بنے گا بعد وصال مصطفیٰ خلیفہ صدیق راہب دسنے والا کون ہے یہ راہب کی قوت بصارت اکھے نہ کم کر دیے مسلمان بھی نہیں ایوی یہودی ہے اور دی قوت بصارت نہ کم کر دیے تو کملی والے بھی نظر کے بارے کی خیال ہے ایک یہودیت کے ایڈوانس انفارمیشن آنے آنے والا وقت دستا پیا کہ بعد وصال مصطفیٰ صدیق نائب مصطفیٰ بات سمجھ آئی بولو تو صحیح مدینہ تو الاولیاء ملتان شریف کے رہنے والی میرے واسطے قابل احترام اللہ تعالیٰ سلامت راہب کو دسنے والا کون ہے ایک اٹھیا ہو رہا ہے انہیں پڑھیا تورات و انجیل کے اندر بھائی جی اگر کوئی دیکھا جائے بھی گل کی جائے تو پھر بھی ابو بکر صدیق کی شان بیان دی ہے یہ تورات و انجیل اندر دیکھیا تو پھر بھی صدیق کی شان ہے صدیق کی بولو بولو ابو بکر صدیق بھی بھائی معلوم ہو گیا رب نو صدیق پیار ہے جدا تورات و انجیل سے ضرور اندر دکھا ہے اور اس آخر میں تیروں دس دیا مبارک ہوئے تینوں کہ تو بعد وصال مصطفیٰ نائب بنے گا تو ہم جا کے بیعت کرے گا تو مرید ہوئے گا ہوں اگے جی میں گل پوری کرنی چاہنا صدیق واپس آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گل ہے جناب گل کچھ نہیں کرنا کی گل ہے تھی دسو ہاں تھی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے سرکار مسکرا میں آخر کیتا ہے وہ کرنا برہان کس کو کوئی دلیل سرکار ہے جی گل ہے نا یہ نواب صدیق اسم پالی لکھا ہے میں تنز نہیں کرتا میں بات کرنا پیا کہ حق تو مننا پڑتا ہے صدیق آخر کو دلیل دیو سرکار مسکرا کے پھر میں صدیق کو دلیل کافی نہیں میری راہب نے دسی وہ صدیق دلیل کافی نہیں یعنی ملک شام کے راہب نے دسی میں سوال کرتا ہوں وقت کے مفتی اور قاضیوں سے کہ امام الانبیاء کو کس نے بتایا کہ شام کے راہب نے ابو بکر صدیق کو آپ کی نبوت کے بارے میں انفارمیشن دی ہے آگاہ کیا ہے وقت کے مفتی اور قاضی نہیں بتا سکتے زبانیں بند ہو جائیں گی قلم خشک ہو جائیں گے نہیں بتا سکتے اگر نہیں بتا سکتے پھر نبی پاک کا ان میں غیر ماننا پڑے گا اگر نہیں بتا سکتے مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ بات روشن کی طرح اظہر من الشمس کی طرح
حیا ہے کہ نبی پاک بیٹھے مکے میں ہو خبر شام کی رکھتے ہیں. خبریں بولو خبریں شام نہیں رکھتے ہیں. بولو خبریں مکے بیٹھ کے شام کو سے دور بھی لگی تھی. کوئی ویڈیو کیمرے کا انتظام سی. بولو تو ویڈیو کیمرہ نصب سی یا صدیق نے پہلے خواب دسی کہ مینوں خواب آئی کہ میں کبیر پوچھی ہوں تسی دسو نبی ہے کہ نہیں. صدیق آ کے تسی نبوت کا اعلان کیا نہ ہو جناب کو دلیل ہو وہی کافی ہے. توجہ صدیق نو کیا ہے خواب کی سمجھو. صدیق نو کیا ہے خواب. کسی نو خواب آتا ہو کوئی مولوی مفتی قاضی شیخ الحدیث ملا علامہ فہما مولانا پھر فضل اولا جہاں مرضی ہوئے انہوں دسے کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوئے کہ جڑا یہ دس سکے کہ میرا کی خواب آیا. کوئی ایسا بولو انگریز بڑی بڑی ریسرچ کوئی ایسا کوئی ہتھیار ہے کوئی ایسا الیکٹرانک نظام کو تیار کیتا جڑا خواب دسے بھی رات کی خواب آیا. صدیق نو خواب شام دے پیا نبی مکے بیٹھ کے خبر رکھ دیتا ہے. بولو بولو امام الانبیاء مکے بیٹھ کے خبر رکھ دے. صدیق نے اکھاں چانسو آ آخیا یا رسول اللہ سچ آخیا میں تمہیں نبی ماں بلّہ دین جا سکے ستا قبل ہی آخیا کملی والا میں تمہیں نبی منا ستا قبل ہی سونا میں نبی منا. صدیق بنیا مکے کے بڑے بڑے رئی بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے امیر آ گئے. صدیق اسی سنیا تو کلمہ پڑھ لیا بنا ہو سچی گل تو خیال کرنا جو کلا بندہ ہے غریب سے کرتا ہے غریب سے کرتا ہے تو ایڈا جسٹس ہو کے فیصلے کرنے والا پنچایتی بندہ ہو ایڈا بڑا چودھری تو کی کیتا ہے وہ بکریاں چرانا رہا چل نہیں سمجھے میں کی آخر وہ تو بکریاں چران والا کیا چران والا صدیق فرمایا ظالموں تسی اجر بنیا نہیں. سب سے پہلے عرب کا چرواہا مکے کے کافروں نے کہا میں کی کہہ کے سمجھو گا. سب سے پہلے یہ عرب کا ایک چرواہا مکے کے کافروں نے کہا آج بھی جو کہتا ہے کہ عرب کے ایک چرواہے کو علم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں اسی نسل سے ہے وہ ایمان والا نہیں. ایمان والا ہوئے تو مکے تک چھیڑو نہیں جانا. صدیق آخیا تسی منیا نہیں جو منیا ہوئے تو مکے تک چھیڑو نہ آخو یہ آخو تو حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی زبان کرنا بلے شاہ کشوری رحمت اللہ انہوں نے آخیا صدیق آخیا تسی منیا نہیں میرے کو پوچھو میں کھاں گا جان تے پام نہ جان ویڑے آوڑ میرے سبحان اللہ پیچھے تک آواز آ آخو سبحان اللہ. میرے گھر کی گل کسی موٹی کے گھر کی گل ہو نہ سبحان اللہ آخو نبی پاک کے گھر کی گل صدیق کی گل ہے زور نہ سبحان اللہ آخو. فرمایا تسی مکے دا چھیڑو تے بھیڈاں چران والا جان نہیں میری اکھ نال ویکھو میں آکھاں گا تو جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے پھر کیا خود جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے جان تے پاویں نہ جان پر میرا دین ایمان آور میرے
فرمایا فرمایا تسی مکے دا شیرو جاننا ہے میں جدوں ویکھیا شب اسرا دا دولہ ویکھیا شب اسرا دا وصدہ تبکی صدیق نے تصدیق کی کہ لوگوں کملی والے جو فرماندے ہیں سچ فرماندے جو فرماندے ہیں جو نہ کو جو فرماندے ہیں ایک تو عقیدہ سے حوالہ پیش کرنا چاہنا جو فرماندے ہیں ربندے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدیقو فاروق نے منی آئی جی عثمان غنی کے مولا مرتضی نے منی آئی جی عثمان غنی کے علی نے منی آئی بولو عثمان غنی کے علی نے منی میں منن کے حوالے میں حدیث بیان کر کے بے موضوع والے پاسے آئی بخاری پیش کرنا پیو بخاری نہ لوگے زبان کٹان واسطے تیار ہو حضور نے فرمایا بلاؤ پیارے علی علی قریب آگے فرمایا علی آؤ جا پہاڑ ہے نا پہاڑ کے پیچھے ایک بی بی جا رہی ہے جسوس آئے وہ دیکھو رکا ہے وہ پھڑ کے میرے کو لے آیا ہو پھڑ کے بی بی جاندی پہاڑ دے پیچھے علی نے نہیں آخیا سونے تمہیں کیوں پتا ہے پہاڑ دے پیچھے علی نے نہیں آخیا سونے میری علی بنتی پہاڑ کے پیچھے کیوں جاتی ہوئے گی نہیں بلکہ علی نے آخیا سونے جو فرمایا ہے سچ فرمایا جو فرمایا ہے علی تشریف لے گئے اسے کھلو کے نہیں آخیا یا رسول اللہ میری گل نہیں مانتی کیویں جاندی ہوئے گی بی بی تانوں تے معاذ اللہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں بلکہ مولا مرتضی پر پہنے امام الانبیاء دی زبان تے یقین کیونکہ والذی جاء بالصدق امام الانبیاء سچ لے کے آئے ایک صحابی بھی اعتراض نہیں کیتا انکار نہیں کیتا بلکہ انہاں نے آکھیا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن مل کے رویا تو میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے میرے نبی دی زبان تسی دین دے بیٹھے ہو جی میں کوئی کراچی میں آئے اب مکان میں اس کے تسی گھر کو کرنا ساتھ کوئی مل کے باہر سے بولا نبی پاک کی نام کے ذریعے نجات ہے پتہ نہیں کدھر منہ نکلیا ذریعے نجات بن جانا مل کے آخو جا یہ عقیدہ ہے نبی پاک کی نام پڑھیا گناہ معاف ہو گئے وہ بندہ پڑھے دوسرا بندہ تکلیف نہ کرے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی کیمرہ وجہ نہ زیارت کرا کے نہ کہڑا چرا خاموش ہو میں تکلیف نہیں کرتا نیکی تو نہیں دل مانگا نہ تنگ نہیں کر جائے نیکی دل مانگا وہ بندہ پڑے میرے نبی دی زبان ساڈے ہاں میرے نبی دی زبان ساڈے میرے نبی دی زبان واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں ہوئے کسے ہور دا بیان چنگا آؤ مسلمان بھائی مولا مرتضی دیکھا کہ بی بی جان دی فرمایا اے بی بی جان والی ہے ذرا رک جاؤ کھلو گی فرمایا یا رکا میرے حوالے کر دے ایسا بات کے سے ابھی والذی جاء بالصدق ان پتہ ہے نبی نے جھوٹ کبھی بولیا ہی نہیں سرکار نے کبھی جھوٹ ہے فرمایا یا رکا میرے دے وہ لگتا ہے کیڑا مسئلہ آپ نے فرمایا مکرنا تھا رکا میرے والے کا وہ کہتے ہیں میرے کو ہے ہی نہیں قسم چکا لیا ورنہ میرے بندے کی تھی بن کے سیدھا کل بعد نہیں تو جنہیں شیر خدا کہیں گے تیرے پچھلے کے رکا دیں گے تو کون ہے
اس آخیا میری گل تو سن، فرمایا میں تیری گل سنا تو پھر یار کی زبان کی توہین ہو گئی. فرمایا کہ تیری گل سنا یہ آخیں گی نا میرے کو رکنا نہیں، یار یہ گل بولنے تیار ہی نہیں، کیونکہ جس کو میں سن گیا بندہ بھی یاد جھوٹ بولے ہی نہیں، اس کا جھوٹ ہے. آپ نے فرمایا لیا رکا میرے حوالے کا رکا کر کے کھڑا ہے. پر میں تینوں آخیا چلنا میرے نبی واللہ یاد کہ میرے نبی نے کبھی جھوٹ بولیا، کسی صحابی نے کبھی نبی پاک نے کسی فرمان سے شک کیتا. ایک من مائی کا لال زمین ہی ایک من روایت پیش کر دے کسی صحابی نے حضور کے کسی فرمان کے آبجیکشن آیا افراد کیتا یا دلائر نہیں ہو سکتے نہیں. انہاں کیا سونا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا بولو. میں جی گل کرا نال توڑ نبھا جانا تو پوری کر سکتا بندے سوچتے گل کر، حالانکہ ایسی بات نہیں. خطیب مضمون کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن بات سمجھ بٹن نپیا کس چل پی جو ساڈا کے لو ایسی گل نہیں. میں جو گل کرا گا پوری کر سکتا. جی سنے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا وہ کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ ساڈے تو گیا، ساڈے تو. فرمایا گل سنو کی آدھے ہو صدیق تیرا ساڈا اج تو بعد تیرا سوشل بائی پاس، کوئی بندہ تیرے گھر نہیں جائے گا پر میں پرواہ نہیں، کوئی تینوں اپنے گھر نہیں آؤں دے گا پر میں پھر بھی پرواہ نہیں، کوئی رشتے داری نہیں کرے گا پر میں آپ ہی نہیں کرنا. انہوں نے صدیق تیرا کھانا پانی ساڈے روکا پانی بند، فرمایا تو نہیں کھانا بند کرنے والے. واللہ ہو کہ انا مانا قاسم میں جانا کا مالک تو میرا نبی ہے. حدیث مشکات بھی پیش کی ہے انا مانا قاسم واللہ ہو کہ خدا نے رب نے وعدہ نبی ہے. فرمایا تو روکے پانی نہیں بند گل کر دو، میرا نبی روکا پیندا ہی نہیں. جاگو تو روکے پانی کی گل کر دو پائے وہ کہڑا پانی کی گل کر دو، دریاواں سے کرتا میرے نبی نہ کھان پین دیا چیزوں سے کرتا میرے نبی کا، جنت میں کرتا میرے نبی کا. روٹیاں بند کرو گے کہ فرمایا میں آپ ہی نہیں کھانا، روٹیاں یاد کی دشمنی میں دشمن صدیق نے کبھی نہیں کھانا. میں تیری روٹی یاد تھی دشمنی میں ملے صدیق لوگ نہیں جانا. انہوں کے صدیق پھر ختم فرمایا بالکل ختم. انہوں کے صدیق تو ساڈے تو گیا فرمایا بالکل تھی جاؤ جانے ہو. نبی پاک نے فرمایا صدیق کیویں یہ گلاں کر رہے ہیں، آخیا سونے کھلوتا جو تیرے کو. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا صاحب رضا خان فاضل نے آپ نے قلم توڑ دیا. آپ نے فرمایا صدیقہ نے کروں تیرے نام پہ جان فدا. یا رسول اللہ ماذا دے کاجل والے ہو کنبا قبیلہ برادری من پرور نہیں کسے دی کروں تیرے نام پہ جان فدا. کروں تیرے نام پہ جان کروں تیرے نام پہ جان. بیٹھو میں میرے پیچھے کا دھیان رکھو بھی یہ پاس نہیں کرے، میں تھوڑا دھیان رکھنا. مل گیا کھو کروں تیرے نام پہ جان فدا. کروں تیرے نام پہ جان، کروں تیرے نام تیرے نام، کروں تیرے کروں تیرے نام تیرے کروں تیرے نام پہ جان. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے دین بھیجی۔ آؤ مسلمان بھائی صدیق آتی ہو ماں صاحب دے کاجل والے ہو، مینوں کسے دی پرواہ ہی نہیں، مینوں کسے دی پرواہ ہی نہیں۔ سونے میں تے وہ جاننا وا جڑا تینوں جاندا جڑا سب کا کرنی پہلے تحقیق کرنے والے کون نے؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سرکار معراج کر کے واپس آئے اور میں لوگوں میں راتوں رات معراج کر کے آیا، کنڈی ہلدی سی جس طرح کرم سی پانی چھوڑا، کنڈی ہلدی سی جس طرح کرم سی پانی چھوڑا سی۔ بولو بولو پانی مجھے چاہتے کہ تھی نہ دوڑ دوڑ سے میرا دیکھو پانی چھوڑا سی۔ بولو بولو پانی۔ حضور نے کہ راتی گیا معراج کی سات آسمان سدرۃ المنتہا شولا اپنا راجو نے نکلنا مسجد رام مسجد چار 9 چکر لائے بہت سارے جراب میں ملاقات ندیاں ملاقات واپس آئے تو کنڈی ہلدی تھی جس طرح گرم ہی پانی توڑنا سی گیا۔ حضور نے آ کے فرمایا میں راتی معراج کی کر ابو جہل نکلیا، جس نے نکلیا تو پوری جماعت نال لے گئے، ساری جماعت نال کبھی ہوتا بوا کبھی ہوتا بوا کبھی ہوتا بوا کلے کلے بوے تو سن لے سو جماعت سمجھ جانا ہے کہ بوا کھا کے بڑی ہلیمی نال بڑے مطلب زبان سے بڑی نرم ہوتی ہے نا۔ ابو جا کے گل کرنا پیا، جا کے بوا کھڑکایا بھائی وہ کوئی آخے میں راتوں رات میں راج کی تو ماننے گا وہ بھی وہ بڑے انہیں آخر ہے حیدرآباد یعنی ووٹ بات نہیں اپنے ہولی بھی توڑتا توڑتا صدیق کے بوئے سے جب بوا کھڑکا صدیق باہر آ کے سینا کام کے کھلو کے فرمایا کی گل ہے پتا نہیں نبی پاک کا نوکر اس آ کے آپ نے فرمایا کی گل ہے، اس آ کے صدیق سے میں گل کرنی تھی کرنا گل کر کی گل اس آ کے کوئی آخے میں راتوں رات میں راج کر کے آیا اینی شہر کی واپس آئے کنڈی ہلدی سی جس طرح گرم سی پانی توڑتا تھی من لو گے؟ کوئی آخر نہیں مانتا پورا پہلے گل بن گئی صدیق تو گیا وہ تیرے تو گیا پھر میں منافقت نہ کر گل کر میں ظالما منافقت نہ کر گفتگو منافقت نہیں نظر آ جائے ظالما گل کر منافقت نہ کر کلمہ پڑھنا ہو جاتا ہے۔ صدیق نے آخیا بڑا بےمان ہے تو کیا نبی کوئی آخے میرا نبی کوئی تو نہیں اور میں جب کوئی آخے تو صدیق نہیں مانتا کہ جی میرے نبی کی گل ہے کہ میں جو نبی آخا میرے کوئی پہلو آیا صدیق یہ بھی مننے واسطے تیار ہے وسطہ کبھی معراج کی تصدیق کرنے والے ابھی بکر صدیق ہیں دوسرے صحابہ کو پھر پتہ لگا ہے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق نے بولو ابو بکر دوسروں توحید و رسالت کی تصدیق کرنے والے تھے صدیق نے صدیق کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ بخاری پیش کرنا پہ احد پہاڑ سے امام الانبیاء کے قریب لے گئے نے جا کے جس نے جناب صدیق نال عمر فاروق عثمان غنی نال کہ امام الانبیاء جا کے احد پہاڑ سے قدم رکھیا احد حرکت میں آ گیا احد ہلیا حضور نے فرمایا خبردار تیرے ایک نبی ایک صدیق کے 2 شہید موجود نہیں ایک نبی ایک صدیق ایک نبی ایک بولو بولو ایک نبی ایک صدیق کے 2 شہید جن نبی صدیق آکے وہ دی صداقت شک نہیں ہو سکتا دوسرا نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اے میرا صدیق میرے نال جن نبی صدیق آکے وہ دی صداقت شک نہیں کیتا جا سکتا نال فرمایا 2 شہید موجود نہیں عمر فاروق عثمان غنی اجے شہید ہوا نہیں امام الانبیاء نے پہلے درس دیتا ہے میرا عمر بھی شہید ہوئے گا میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا اللہ
میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا۔ نبی نو کل کا پتا نہیں، اور حدیث نہ ہوئے زبان کٹانا پہ پر بنا اس کے نبی، بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا پہ حضور نے فرمایا خبردار تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجود نے۔ معلوم ہو گیا نبی صدیق کی صداقت کی تصدیق کر دے پہنے ایکوں تک بات نہیں۔ امام الانبیاء دے پیارے غلام جناب صدیق یہودیاں دی عبادت گاہ اندر تشریف لے گئے کہ جا کے فرمایا، جا کے تبلیغ کی تھی اے لوگوں لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں الا اللہ ایک اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء اللہ دے رسول نے حضور کی رسالت نو منو، اللہ دی توحید نو منو۔ اللہ کہندا توجہ، اللہ کہندا نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کہندا فطرانہ دو، فطرانہ دینا چاہیے، اللہ کہندا زکات دو، زکات دینی چاہیے۔ یہودی مولوی بولیا آندا صدیق پھر اسی غنی ہوئے کہ رب مسکین ہویا ماذ اللہ۔ رب زکات منگدا ہے، رب زکات منگدا ہے، اسی غنی ہوئے کہ وہ ماذ اللہ مسکین ہویا۔ صدیق نو بڑا غصہ، آپ نے تھپڑ مارے ہیں، میں تیرے شرم نہیں آتی توہین خدا کرنے پیا۔ وہ بندہ اس کو اٹھ گیا زور کی پال کرتا آدھا جی تے صدیق نے مینوں ماریا ہے۔ علماء وہ کو لے کے آئی شکایت وہ کو لے کے آئی جا بڑا تعلق ہو گیا جا جی تے صدیق نے ماریا، صدیق قریب آؤ خدا قومی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان۔ فرمایا بندہ گل ٹھیک کہندا کہ تسی مارے یا رسول اللہ بالکل مارے، کیونکہ وصف دا تو ہی جھوٹ بولنا ہی نہیں، جھوٹ بولنا صدیق ہے، صدیق ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، صدیق ہوے جھوٹا ہوے کی ہو سکتا ہے۔ آخیا یا رسول اللہ بالکل مارے، حضور نے فرمایا کیوں مارے یا رسول اللہ نے توہین خدا کی۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی یہودیہ گل ٹھیک ہے ہمیں نہیں گل نہیں ہوئی۔ یہودی مکر گیا، گل کر کے یہودی پھر گیا، معلوم ہو گیا گل کر کے پھرنا یہودیاں کا کام ہے، گل کر کے پھر جانا نہیں یہ گل نہیں ہے۔ انہوں پتا سی انہوں پتا سی یہ نبی کے علم ہی کوئی بڑا انہوں پتا نہیں لو یہ پتا ہے کہ گل کا جھوٹ بولو کہ پتا لگنا یہودی سی نا مسلمان ہوں تو کبھی نکالنا۔ میں گل ہوئی ہو سکتا جی بالکل ہوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدیق میرے یار کی تصدیق کر دے، اج صدیق کی تصدیق میں کرنی ہے۔ صدیق میرے محبوب نو کہہ دو سونا صدیق سچ کہندا ہے، اس یہودی نے جو آخیا ہے وہ رب نے سنیا بھی ہے تے ویکھیا بھی ہے، صدیق سچ کہندا ہے۔ بولو بولو صدیق صدیق سچ کہندا پیو، نبوت کی تصدیق صدیق کردا پیو، صداقت کی تصدیق رب کردا پیو۔ بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا۔ جی تصدیق رب کرے وہ صداقت شک ہو سکتا؟ بولو بولو شک ہو سکتا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صدیق حضور حکم فرمایا انگوٹھی لے جا کے رب کا نام سوال رب کا صدیق جا کے آخیا بھائی لکھنا بھائی انکار رب کا بھی لکھ دے تو پیارے مصطفیٰ کا بھی لکھ دے۔ صدیق واپس آئے لو حضور انگوٹھی حضور نے پڑھیا رب کا بھی نام لکھیا سرکار کا بھی لکھیا صدیق کا بھی لکھیا۔ حضور نے فرمایا صدیق میں کیا رب کا نام نال میرا بھی
کیتا یا رسول اللہ رب نے تانوں کلمے وچ جدا نہیں نماز وچ جدا نہیں کیتا درود وچ جدا نہیں کیتا سلام وچ جدا نہیں کیتا سونے صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ انگوٹھی تے رب دا اکلا نام ہے مصطفیٰ کو جدا کر دے صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ خدا تو مصطفیٰ جدا ہے کسی مقام سے خدا تو مصطفیٰ جدا نہیں صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ انگوٹھی سے جدا اور میں چلو میرا تو رب دا نام ہوا نام تیرا بھی لکھے اور جبریل آ گئے آخر سونے رب دا بھی سلام ہوئے میرا بھی سلام ہوئے صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا خدا تو مصطفیٰ کو جدا کرے مصطفیٰ تو خدا کو جدا کرے رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا مصطفیٰ تو صدیق کو جدا کرے صدیق کے جتنا رب بھی پیار بولو بولو رب بھی محبت انتہا صدیق نے کلمہ پڑھا بعد کلمہ نکال رہا پیا صدیق آئے نبی پاک دی بارگاہ حضور میرا دل کرتا ہے مکے کا بازار ہوئے زبان میری ہوئے ناک میری ہوئے حضور نے فرمایا صدیق حالات خراب ہیں حالات کا جائزہ لے لو اب کی سونے غلام تیرا ہونا تو حالات دیکھا حکم کرنا تیرا کام ہے سر کٹا دینا صدیق دا کام جے کر یار دے نام دی ملے سولی ٹوٹا لے لئے پچھان ہتھیے نا جے کر یار دے نام دامنے مینا چوری پالئے تھلے سپیے نا آخیا سونے اشارہ کرنا تیرا کام سر کٹا دینا میرا کام صدیق نکلے مکے کے بازار میں امام الانبیاء دینا کا پڑھتے پہنے کہ اب میری نگاہوں حضور کی ناز کے ذریعے میں جا کرنا دو میں صداقت بادشاہ تو سچ لے کے آنے والے تصدیق کرنے والا ہے کہ دو میں نام صاحب چیزیں نہ کرتے دونوں کا ذکر کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا صدیق مکے دا بازار تے امام الانبیاء دی نعت سینہ تان کے اندر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں جان کے کیتا ہے اچھا نہیں کیتا کہ یہ غلطی ہوگی تو ہوگا میں زیادہ موجود امتحان اچھی بات نہیں میں انہیں بتا دینا گل بڑے بڑے سونگ میں ساتھ ہو گئی اچھی گل اپنا نقصان ہے بہت بہت مل گیا کھولایا تو میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا خدا پونجے درایا تم نے تیری آواز گنبد خضرا پہ جائے تو حضور راضی ہو جان اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا سجائے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا جیسے میرے سرکار ہیں
تشریف پیش کرنا سے آپ انسان کی ہے میرا مذہب اس کو محبت سے توجہ تجھ سا تو ہنسی آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے آیا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ آیا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا امام الانبیاء نا کافر نے مکی دا بازار بےمان آگے نہ تشدید کی کرنا پیا فرمایا جدا کھار نہ او گئیدار جدا کھاریا ہو گئی انہیں کہل ہے تیرو بند کرنے کے نار پر فرمایا مانے لال کہہ گئی نہیں پیتا کیونکہ وارد آنا کا ذکر ہے کون ہے جرا میرے نبی دی نات بند کر گئے مانو لال جمعیاں مانو لال کون ہے جرا نبی پاک دا ذکر ختم کر کے بند کر گئے ہو سکتا ہے توبہ توبہ سوال ہی پیدا نہیں لیکن ذکر کرو ذکر بھی آتا ہے ناجائز تجاوز نہ کرو نہ خانی بھی آج ناجائز تجاوز نہ کرو اور ایسے ایسے خدا چھیڑ کیا جانے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شان سے کی توہین ہوئی ایسے لوگوں کو اجتناب کرو میرے روز اب کئیاں نے اللہ معاف کرے ہو جائے کئیاں نات خانہ موجود میں دردے دار میں رکھ دینا کئی بہت سارے ایسے رکھیاں نہیں تو رکھیاں کرنیاں نہیں راکھی چلیاں میں نام نامی ایسی کرتا کہ ضرورت بھی کوئی نام لے آتی نام کسی اچھے بندے لے لے جھاڑا چکنا روپیے نبی پاک کے نام روز کھیلنے ہوٹل ٹھہرنا داڑھی میں مزاق کرنا ساری سنی کھاؤ میری پیاز کھاؤ دن لایا چلی اور میں سو جاتی اور طریقہ آگے یار میرا طریقہ نہیں یارہ دینا یار دینا یار میں جو مولوی صاحب یار دینا یار میں دین کے چول نہ ملو سیرے مولوی جیون چھٹی کرا می اور ساڈے منہ میں چول نہیں ملتے علماء کی خدمت گزارش کرنے کا طریقہ بدلو خدا کا طریقہ استعمال کرو یاروں دیکھنا ضروری نہیں ایک بھی ہوئے تو کافی حضرت صاحب قبلہ ہر ہفتے 60 بلند روٹی اپنے گھر کھوا دیں یارہ دیکھنا نہیں پڑتی کیوں ہوئی ہے جو بھی پڑھتا ہے کہ اپنا ہر کو نہیں لاؤں گا وہ کاروبار بڑے بڑے نہیں جگرے کی گل ہوتی ہے اور وہ کہنا جس سے سرکار کا فضل ہو میں کشان کی موجود ہوں ہم کو ضرورت نہ میرا مزاج نہ میرے پاس سے بلایا گیا ہے میں گل سنو یارہ دیکھنا ضروری نہیں اتنا لمبا چوڑا خرچ کرنے کی بجائے وہ پیسے علماء تقسیم کرو کتابیں لے کر مدارس بناؤ مدارس طلباء کی خدمت کرو طلباء نال پیار کرو قرآن کے حافظ کے قاری کے مولوی کے عالم بناؤ وقت کی ضرورت ہے تو علماء پیدا کرنے سے آپ کسی مناظرے کا مسئلہ آئے یا کسی مسائل کا مسئلہ آئے کسی نہ خان کا سمجھ میں نبی پاک کے منبر کو دیکھا میرا کوئی ذاتی غیر نہیں میں صرف اس بندے رونا جو نبی پاک کی شریعت میں اپنا کا مذاق کرتا ہے ہر اس بندے کا میرا اختلاف ہے جو نبی پاک اسلام کی نعت کو پروفیشنل سے اور عجیب جو نعت پڑھتے اور پھر وہ نعت تو پھر پڑھتے ہیں نبی صاحب اچھا نعت تو کئی لوگ پڑھتے ہیں ان کی ربائیاں ربائیاں ایک 40 دن جس گھر پڑے جان اسے جا کے ایک بندہ مر جاتا ہے پھر پتا نہیں نہ پیڑیاں لائی چلنیاں پر کدھروں کدھروں لیا کے نہ پتا نہ پیر کی جان دے پتا نہ منصبت کا پتا نہ
خدا را سچ ہے بچنا تو نہیں میں تمہیں گل کرتا ہوں جی 50,000 روپیہ لائے تو لاتا ہے کہ اکنومی کی 2 لاکھ روپیہ میں خود لاتا کیوں لائے دانش منڈی ہے بھائی کوئی ضرورت نہیں 2 لاکھ روپیہ میں خود لاؤں 2 لاکھ کی کتابیں خریدو مدارس بناؤ علماء پیدا کرو وقت کی ضرورت ہے 2 لاکھ روپیہ نہ کھانے سے لاتا ہے کہ 500 روپیہ اپنی گھر کا شو بنانے واسطے بابا بنانے واسطے لوگ کر دیں میں نہ تمہیں ٹکٹ مولوی نے تقریر سے چھوڑیو جو میرا ٹکٹ کیوں نہیں رکھا جائے گا اور ہر بات سارا مطالبہ ہوتا ہے کہ مولوی کو نال نہ بلائے کیوں انہیں پتا ہے مولوی جدو ہونا انہوں نے کالا کالا رسول درس دے رہے قرآن و حدیث بیان قرآن و حدیث سیکھو قرآن کا اختیار کرو حدیث کا اختیار کرو بات کر گیا چنگی لگے سبحان اللہ نہ لگے جلا انہوں نے صدیق ناتا بند کر دیں گے فرمایا شرم کرو کون تھی آپ ختم ہو جاؤ انہوں نے صدیق سے تگڑا ہو جاؤ فرمایا کی کرو گے کہ تم مارا گے صدیق نے مسکرا کے فرمایا دالو یہ کڑی نوی گل ہے تھی مارو تھی دفاع کرو میں وفا کرا پیارے مصطفیٰ صدیق نے مکے کے بازار میں کافرہ بےئیمانوں کا ستا کہ تیرا تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا تیرے گیت گایا امام الانبیاء کے پیارے غلام کے کافرہ بے ایمان نے حملہ کیتا ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف دی ٹوپی شریف سنا کے پیرا دے ناخن پاک کا خون ہی خون آ گیا اتنا خون آ گیا بہت ماریا صدیق کے ہوش ہو گئے برادری والے ان کے قبیلے والے شہر والے آ گئے جلو کر پاؤ صدیق کو اٹھا کے گھر لے گئے نہیں خیال کر دے پہ صدیق کو ہوش آئے گا اج دو ٹوک گل کر لینی صدیق یا وہ رکھ لے یا سامنے رکھ لے پیارے صدیق کو ہوش آیا کچھ سجے کھبے کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں صدیق کے میں گل کرنی تو میں کی گل ہے سانو رکھ لے یا انہوں رکھ لے پر میں تمہیں بلایا کہ نہیں تھی جانے سوشل بائک سے کدھر آیا تو میں پہلے دن نہیں اعلان کیا کہ میرا رشتے دار صرف ہو یہ جو میرے آقا کا غلام ہے میرے آقا دا جو نہ رکھو میرے آقا دا آج کل سے امتیاز نہیں نظر آ گیا کہ مذہب کو ترجیح دیتی جائے آج کل سے سیاسی دور تو مولویاں آگے مکا دیتی مولویاں کے امتیاز رائن دیتا ہی نہیں کہ مذہب کی نام ہے آپ کو آپ جبیاں پاؤنے پھیلے تو کچھ نہ والا اور سارے جو چھوٹا جا بندہ چھوٹا جا مولوی اس کے کسی غیر نہ ہاتھ ملا لینا کسی اور مدد کافر ہو گیا اوپر تو تھلے فتوا ہی نہیں کھا کہ آپ جبیاں پاؤ انہوں نے پوچھنا نہیں کوئی آج مولوی کٹھے ہو گئے تو میں توبہ کرو جب مولوی کٹھے ہو گئے قیامت آ جائے صاحب مل جاتا درد نال کو سنگی سلطانہ کے بادشاہ کے سلطان بہت رحمت اللہ آپ نے فرمایا نال کو سنگی سنگی نہ کریے کہ کل لاج نہ لائیے لال کو سنگی سنگنا کل لاج نہ لائیے ووٹ دیں گے مطلب کا خیال نہیں کرتے تو آگے بھی پیغام ہے کہ نال کو سنگی سنگنا کل لاج نہ لائیے تمہیں کبھی تربوز نہیں دے
کوڑ مکے لے جائیے کد مت نہیں بنتے پاویں کنیاں جفیاں کنیاں جفیاں بال مجھے گستاخ کبھی نہیں بدلتا کہ ساڈا تو انتہار ہے صرف وہ جا گنبد خضرا میں کہا مر جانا سیاست کچھ رہ جائے کل من علیہ ہر چیز کی جانب بنا رکھنا نال کی جانا یار غلامی نہیں جانا اسے انہیں یہ نہیں پوچھنا کنیا نال اتحاد کیتا سی یا کنی کے صدر پاک اتحاد کے مخالفت کی پیچھے انہیں آخنا نہیں دس ماہ کنتا دخولو کی بچے حاضر رجل 10 یار دے بارے کی خیال رکھنا وہ کی جواب دے گے یار تک دشمن جبیہ بولا رہا کی جواب دے گے اور پھر وہ جی سارے لڑکے صدر کی وردی میں پیچھے پہ تو وردی لا کپڑے تو وہاں وردی لا میں تقریر کرا میں تھوڑی نہ نکالے مولوی سارے مان جان گے پھر من نے چلو سال نہیں سب کو بولے ماشاء اللہ صدیق آخیا میں اپنے لوگ جا میرے محبوب کا نہیں میرا بھی نہیں جا محبوب کا نہیں ہو فرمایا میری اس ماہی لگ جائیے جا توڑ بان والا ہے میری اس ماہی لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھان والا ہے میرا راکھا کملی میرا راکھا کملی والا ہے مینو کون نبھان والا ہے صدیق پاک نو ہوش آیا تے پہلا سوال کیتا ماں دسو میرے سرکار کہتے سرکار صدیق پر اپنی والدہ ناراض کی کری کی والدہ کے موڈے کیا کہتے ہیں ہر ان کو زمین کے موڈے کیا کہتے ہیں آگے حضور کی بارگاہ سبحان قربان دے سرکار تشریف فرمانی جب امام الانبیاء آوے تھے صدیق آگے نہیں فرمایا میرا صدیق آ گیا ہے اور میرا صدیق حضور نے سینے دنیا لا لیا حضور نے صدیق کے نشان کو قربان جاوا گیا لم شرا سینے دے نال لگ گیا حضور نے نال ہے نا اس طرح لایا جی ماں بچے نو گل ہوتی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حریص نے سرکار اس طرح لایا جی ماں پتر سینے دے نال صحابہ نے کول بیٹھے رہنا کیا کہنا کہ یاد اللہ وہ دیکھو نا صحیح صدیق کے پیروں سے خون نکلتا پیا کوئی کہتا یاد خدا کھانڈو نکلتا کوئی کہتا حضور سر چوں نکلتا پیا ماں صاحب دیکھا دل والے محبوب نے اکھاں چانسو حضور رو پہ نہیں فرمایا او پاؤ
میرے صدیق نے بڑا ہی ظلم کیتا جے صدیق نے دیکھا یار ہون لگ پے آخر ماں ذات دے کاجل والی سونے فکر نہ کرو یہ معمولی زخم نے ہونے ٹھیک ہو جائیں گے مطلب کہ تیرا وال بنگانا ہوئے میری پاؤں جند مک جائے تیرا وال بنگانا ہوئے میری پاؤں جند مک جائے تیرا وال بنگانا ہوئے میری پاؤں جند مک جائے تیرا وال بنگانا آؤ مسلمان بھائیو کون صدیق جناب آج لوگوں کے گھر دولہا بن کے آنے والا کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا صدر کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا پرائم منسٹر کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا وزیر خارجہ کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا وزیر اعلیٰ کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا ضلع کا ناظم کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا علاقے کا ناظم تے نائب ناظم کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا کونسلر کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا چودھری کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا بہت بڑا مالدار کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا چیئرمین کسی کے گھر دولہا بن کے آنے والا بہت بڑا وڈیرا جہے گھر دولہا بن کے آنے والا نبیاں کا سردار میں صدیق بختاں کا قربان جاواں جہے کا دولہا بن کے آنے والا نبیاں دا سردار ہے بولو نبیاں دا سردار ہے امام الانبیاء دولہے بن کے آئے نے اور دے دولہے منگوں نہیں انہاں دے برات باجیاں تے گاجیاں والے کر دے نے ایسے دولہے نہیں جنہاں نوں مہندیاں لگیاں جان ایسے دولہے نہیں جنہاں نوں تیج لڑائیاں دے رسمیں مائیاں کیتیاں جان نواں والے کام کیتے جان ایسے دولہے کی بات نہیں کردا پیا اے او دولہا جنوں دولہا دا بناوندا پیا کہ دولہا بن کے بلاتے ہوئے رب آتے سبحان اللہ اسرا جنہاں دولہا بنے کے رب العالمین آتے اے ماں دے کاجل والے بہا دے تیرے والے سونیا مینوں تیری زلف دی قسم مینوں تیرے ابرو دی قسم مینوں تیرے تیل دی قسم لاؤن والے زلفاں نال اے سونیا اے دے تیرے والے آؤ مازاق دے کاجل والے سونے جس شہر من شہر کی قسم وہی امام الانبیاء دولہا بن کے آنے والے مسلمان بھائیوں کے پیچھے فرشتیاں کی جماعت فرشتے میرے نبی دے براتی نے مسلمان بھائیوں فاروق اعظم براتی مولا مرتضیٰ براتی سی براتی نے طلحہ زبیر براتی نے جاندیاں نہیں کہندے جاندے نے السلام کالی کملی والیا السلام غیب جانن امام الانبیاء دولہا بن کے تشریف لے کے جانے نے جا کے بیٹھ کے اج دولہا بن کے دولہا آوے نکاح کھایا جاندا ہے آ کہندے جناب فلانے دی بیٹی بدرے نے حق مہر دے انہاں دعاواں دے روح تینوں قبول ہے وہاں دے حکم اللہ دے نال ادھر کی ہویا جدوں صدیق دے گھر نبی دولہا بن کے آئے نے آ کے نکاح کھا آکھیا سونیا صدیق دی بیٹی عائشہ بدرے نے حق مہر دے تینوں قبول ہے رب اندر کہو نبی علی دے تک بولدا نہیں جب تک رب دا حکم نہیں آ جاندہ جدوں نکاح خانے آ کے سونے قبول ہے رب اندر سونے کہتے قبول ہے صدیق بھی پاک ہے صدیقہ بھی پاک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ سونے کہتے گھر والا باپ بھی پاک بھی پاک سونے کہتے قبول سونے کہتے قبول صدیق دولہا نبی بن کے آئے آپ سونے کہتے قبول ادھر فاروق اعظم دا گھر دولہا بن کے والے امام الانبیاء نکاح خانے آپ سونے عمر کی بیٹی
کی قبلے نے حق میں دے تینوں قبول ہے رب نے آخیا سونے آگے دے قبول ہے صدیق دا بھی کار چنگا ہے تے عمر دا گھر بھی چنگا ہے صدیق و فاروق امام الانبیاء نے سفر پرواہ علی تیری شان تم قربان جانا جی زوجیت اور سیدہ آج میری تقریر اس وقت تک ادھوری ہے جب تک سیدۃ النساء کا ذکر نہ کرا مولا مرتضیٰ کا ذکر نہ کرا میں تقریر ون کمپلیٹ سمجھا والی تیری شان کا قربان گا عثمان تیری شان کا قربان جی زوجیت اور بھی آئی جنہوں درویش لاہوری علامہ اقبال نے اپنے لہجان خراج تسلیم پیش کیا جی سمجھ آ جائے تم نے اپنا سبحان اللہ نام ہے تو تم نے اپنا سبحان اللہ سجدہ زہرا کی مشان بیان کر لینا عورت کے 3 درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ بیٹی کے لیے پھر بیوی کے لیے پھر ماں کے لیے بولو تو صحیح سجدہ پاک کی شان ریش کے لاہوری علامہ اقبال بیان کر ہونا کیا نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین آئمہ میں زبان تک کہہ سکتی ہے زبان اللہ آئمہ میں اولین و آخرین بیٹی کے لیے امام الانبیاء دی بیٹی کے لیے بولو امام الانبیاء نے یہ فرمایا بانوے تاجدار حل عطا بیوی کے لیے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی منو علامہ اقبال نے دیدے روئی پھر انہاں کیا مرتضی مشکل کشا مشکل کشا ہے درویشے ہوئی دے شیر پر بھی چھڑ دیو انہاں کیا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اے بیوی کے لیے امام الاولیاء دی زوجہ کے لیے آگے فرمایا ماں کے لیے مادر 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 مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار ماں کے لیے جڑے عشق دے کافرے دے سالار جنہ کچھ ویکھی آئی پترا نہ جانا جانا برباد کر معمولی شان نہیں سجدہ صدیق کا گھر ہوا کر کے کون صدیق آگے راجو بھائی بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد دعا کر دیا کون مولا مرتضیٰ علی کون آگے بولو رونا رکھو علی پاک کا نام ہی بندہ لگے تو ایسے تو ہی کیونکہ علی پاک میں صرف زیادہ تعلق اور ابھی جرا علی نو منتا بئی مان جو مولا مرتضیٰ کا دشمن ہے کوئی ایمان والا ہی نہیں کوئی ایمان والا کوئی ایمان والا ایمان والا ہی نہیں مولا مرتضیٰ آگے پہنچو سلام علیکم صدیق اٹھے گلے نہ لایا تو باندھے بیٹھ گئے صدیق ٹکے کی بل کے علی روز دیتا ہے آج لوگ روایت بیان کرتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے
علی حضور نے فرمایا علی کا میرا تعلق ایسے جیسے سارے جسم کا تعلق ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، راوی کا نام نہیں لیتے۔ جہاں شان مولا کائنات ہوگی راوی ابو بکر صدیق ہوگا، راوی عمر فاروق ہوگا، راوی کا نام نہیں لیتے۔ راوی کہتا ہے راوی نے بنا کہا، راوی نے بنا کہا، راوی کون ہے؟ راویہ کہتی ہے راویہ کون ہے؟ صدیقہ ہے۔ جہاں سیدہ فاطمہ کی شان بیان ہوگی راویہ صدیقہ ہوگا۔ کون راوی؟ صدیق کی ویکھ دو۔ صدیق نے آخیا میں سنیا ہے حضور نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کرنا پیا۔ علی کا چہرہ دیکھنا صدیق نے فرمایا عبادت ہے، میں عبادت کرنا پیا۔ علی صدیق نے دیکھے تو عبادت، صدیق علی نے دیکھے تو عبادت۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ علی کا چہرہ رکھنا عبادت ہے۔ بولو کون کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ کون کہتے ہیں؟ بولو جناب صدیق کہتے پہ ہم تو جو حدیث ہے زبان کٹانا والی بات آئے، صدیق میرے علی مبارک کو لگا دی ادھر کہیں بڑھا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، خلیفہ علی مبارک قاضی۔ اگر میں سننا سرکار کو جنت ہو جائے گا جنولی ٹکٹ دے گا، جنولی بغیر ٹکٹوں بس چڑھ جائیں گے، گڈی چڑھ جائیں گے، ویل ڈریس ہوئے، سوٹ پایا ہوئے، جتی ویل پائی ہوئے، اچھا سوٹ ہوئے، ویل ڈریس ہوئے، گوڈا سوڈا وایا ہوئے، رسیے کنیکٹر آ جائے لیا ٹکٹ نہ ہوئی واقعہ کچے دیے چوڑے دیے کا مہنگا سوٹ پایا، ایڈی مہنگی جتی تو بغیر ٹکٹوں چڑھتے ہیں۔ تو شرمی ہے جیب سے 5 روپئے نے سوٹ پایا 1000 روپئے کا یا ہاتھ میں کہ علی نے دینی ہے ٹکٹ تے علی نال دشمنی لے کے شرم کرو چوڑو جائیو چوڑو جی آ کرو رشتے کی آخر کرو جی ٹکٹ نہیں تو جنت بھی نہیں جاؤ گے، میں نہ علی نو منا جی جنت جاؤ۔ علی صدیق کہنے والا کو لگا دی کہ حضور نے فرمایا جنت تو ہو جائے گا جنہوں علی ٹکٹ دے گا، علی ٹکٹ انہوں دینی جو صدیق کا غلام ہے۔ علی صدیق کا دشمن ٹکٹ نہیں دینی، ٹکٹ کنے دینی؟ علی نے۔ کنے؟ مولا مرتضیٰ نے، شیر خدا نے۔ کنے دینی؟ بولو اتنا وہ دن دینے میرے جنت مالک جڑا جنت آ ابھی تائیں کیا کی دینا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو میں علی بات ہو جی چلو جو علی تو سارے تو راضی بڑے نے جی میں آخا گل تھی آخنا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو مزہ نہیں ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ بال بات نکلے گی مسلمان بھائیو، کون پیارے صدیق رضی اللہ تعالی صدیق پاک کا مثال کے سوچو، میں مثال صدیق تھوڑا بیان کرنا گا۔ صدیق پاک کا مثال تو وقت قریب آ گیا، بیمار نہیں مولا مرتضیٰ حکیماں لے کے آؤ لے کے اتنے آئی ہے جتنے سنت ہو جتنے صدیق آ کے کی کر دو پیارے علی حکیم لے کے ہیں تھوڑا علاج ہوئے آخیا علی
حکیمہ طبیبہ نے دس دینے گئے میں مریض مصطفیٰ بولو بولو مریض انہاں کیا پیار والی حکیمہ طبیبہ نہ لے کے آؤ پھر جناب کی کریے صدیق سبب دینے پہ فرمایا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے ہیں صدیق آخیا قیمت طبیبہ نہ لے دیو کیونکہ رات جی گزری ہے میں ستا مینو ماہی ملیا میں گل وچ بایا ڈلدا مارا اکھ نہ کھولا میں تو پھر بھی چھڑنا جا جی کے پاس میں پیارے نہیں دیکھنا جب میرا مثال ہو جائے حکیمہ طبیبہ نہ لے کے آؤ یہ پیارے صدیق پھر کی کر بھیجو پیارے صدیق پھر کی کرنا صدیق پیارے مولا مرتضیٰ نصیب کر دیتے ہیں پیارے علی مجھے نہلا کے رکھ دینا علیحدہ 5 منٹ نصیرہ کہتا ہے تو نصیرہ سبحانہ حضور مجھے نہلا کے رکھ دینا مجھے نہلا کے رکھ دینا علیحدہ 5 منٹ مجھے یقین ہے وہ ملنے ضرور آئیں گے مجھے نہلا کے رکھ دینا مجھے نہلا کے رکھ دینا علیحدہ 5 منٹ مجھے یقین ہے وہ ملنے ضرور آئیں گے مجھے یقین ہے وہ ملنے اللہ کرے ساڈا بھی وقت وصال ہو یار کوئی کسی کا ورکر کام کرنے والا ہوئے کسی کو اسپورٹ کرنے والا ورکر کسی کا مظاہرہ ہو کام کرنے والا ساری عمر مظاہرے کے کارن کیوں گیا ہوگا کہ جب مرتا جاتا یار کچھ بھی ہی ساری زندگی سارے اسپورٹ کرتا رہا چلو جنازے رہ گئے میں نماز دے کاجر والے سونے ساری زندگی تیریا نعت بڑیاں نے توجہ ہوئے تو ٹھیک ہے مہربانی سونے ساری زندگی تیریا نعت بڑیاں نے ہوں نہیں آنا ماں کاجل والے جب آخری سال ہو شریک ویختے ہو مدینے دیا تاجدار آ جاؤ تشریف لے تینوں واسطہ سیدہ زہرا کی چادر دا تینوں واسطہ حسین کریمین دا اسی جو تو بھی ہاتھ جوڑ کے آکھاں گے بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ تم ہی ہو آخری میرا سہارا تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ اتنا بنانے والے پیڑیاں تے شانہ دین والے
سونے جدو جسم سے جان نکل لگے ادو بھی تشریف لیا شریف پتا لگ جائے جی نال تلک سی وہ سونا آ گیا ہے مدینے دیا تاجدار کرنا حاضر فرماؤ ابھی تھی بیانے بڑی ہی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یار بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یار سونا جی شرف الدین بصیری دے گھر آیا ہے سونا تشریف لیا جی شبیر دے وقت وصال آئے مدینے دے تاجدار تشریف لے کے شبیر نے وصیت کی تھی مجھے نہلا کے رکھ دینا علیحدہ 5 منٹ مجھے یقین ہے ملنے ضرور آئیں گے مجھے یقین ہے وہ ملنے ضرور ہے جناب صدیق نے وصیت کی تھی پیارے علی جدو میرے جسم سے جان نکل جائے میرا جنازہ چک لینا یاد گلیاں سے پھرا کے جانا مدینے دے درو دیوار مسلمان بھائی صدیق اکبر کا وصال ہویا صدیق نو غسل دین والے علی میں بخانا کتاب صدیق نو غسل دین والے مولا علی تے معاونت کرنے والے فاروق اعظم تے عثمان غنی صدیق نو غسل دین والے مولا علی جدو غسل دتا گیا توجہ غسل دتا گیا جدو پھر جنازہ چکیا چکن والا کون چکن والے مولا علی نے چکن والے عمر فاروق نے چکن والے عثمان غنی نے جدو جنازہ چکیا چار پاس چکی صدیق دی تے مدینے دیا گلیاں نے مدینہ شریف دیا گلیاں انسان ہی نہیں جانور بھی روندے پے نے مدینے دیا گلیاں بلوراں وچوں چیخاں دیاں آوازاں آؤندیاں نے بڈھے بڈھے بابے روندے نے بچیاں دی چیخاں نکل گئیاں نے مدینے دیا دیواراں وچوں رون دیاں آوازاں آؤندیاں نے لوگ کہندے نے آؤ یار دا یار غار جا رہا ہے اگے جدو محبوب نو دیکھن نو دل کردا سی صدیق نو ویکھ لیندا سی اج صدیق جدائیاں پا کے جاندا ہے پیا عورتاں نے چیخاں نکل گئیاں بچے روندے پین تو جوڑی لا علی پاک نے چکیا صدیق دا جنازہ فاروق اعظم جدو چکیا چکے جاندے پے علی نے ویکھیا عمر